صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں صحابہ کو جمع کیا، وہ جب ان کے قریب ترین تھے، اور ایک راز کی بات فرمائی۔ وہ راز کی بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کی بدعہدی کی، اب کیا کرنا ہے؟ راز راز ہوتا ہے، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو راز ہی رکھا جائے۔ مجلس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، فرمایا یہ تو امانت ہے، اس کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے، یہ اپنے اندر ہی رکھنا ہے۔ اور اگر کسی نے مجلس کی بات کو باہر کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیانتداری سے کام نہیں لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو قریب ترین تھے کیا کرنا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سامنے رکھی۔ بدعہدی ہو گئی ہے ان کی طرف سے، اب تو مکہ مکرمہ پہ جانا ہے۔ ایک صحابی ہیں حاطب ابن ابی بلتہ، دیکھیں صحابہ کرام کا اونچا درجہ ہے، بہت مقدس ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ہمارے لیے استعمال کیا ہے، بعد کے آنے والوں کے لیے، بعد کے آنے والے سارے ولی اللہ، غوث، قطب، ابدال کو جمع کر دیا جائے، ایک صحابی کے برابر ہی نہیں کر سکتے۔ صحابی کیا، ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتے۔ بہت ہی اونچا درجہ ہے صحابہ اکرام، اللہ نے ان کو چنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ تو یہ صحابی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب کے خاندان والے تو یہاں ہیں اور میرے خاندان والے تو مکہ مکرمہ میں ہیں، میں اگر ان کے ساتھ احسان کروں خاندان والے کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، ایک پرچے پہ یہ سارا لکھ کے دے دیا کہ اس طرح سے ہونے والا ہے، یہ ارادے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، وہ عورت ہے، اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے پاس وہ پرچہ ہے، پہلے اسے وہ پرچہ لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کو تیار کیا کہ جاؤ اس راستے پر یہ عورت ہے، اس سے پرچہ بھی لو، اس کو گرفتار کر کے بھی لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ پہنچ گئے، مل گئی وہ عورت اس راستے میں، وہ پرچہ کہاں ہے؟ کہا کون سا پرچہ؟ اس کے سامان کی تلاشی لی، پرچہ نہیں ملا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اب تمہاری بے حرمتی ہو جائے گی، پرچہ تو ہے تمہارے پاس، اس لیے خود اپنے طور سے دے دو۔ وہ گھبرا گئی، اس نے اپنے بال کی چوٹی کھولی اور اس میں سے وہ پرچہ نکال کے دے دیا۔ اس عورت کو گرفتار کر کے لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری تھے، بہت جری، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے آپ اجازت دیں میں حاطب ابن ابی بلتہ کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بدری ہیں،
اور بدر میں شریک ہونے والوں کی اللہ نے تمام اگلی پچھلی معاف کر دی. ہم سے پہلے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی ہم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو یہ پیغام دیا ہے، جو ہم سے پہلے لگ گئے ہیں تبلیغ کے اندر، ذرا احتیاط سے. اور فتح مکہ میں کس حالت میں داخل ہو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے. آدمی محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے، بے شک قربانیاں ہیں، بہت قربانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع بھی نہیں فرماتے، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. مولانا احمد بھاولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جتنا ہم محنت کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں زیادہ ہمیں دکھا رہے ہیں، کہیں زیادہ. فرما رہے جتنا مجمع آ رہا ہے، ہماری محنت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کر رہے ہیں. کبھی بھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو کہ میں نے اتنی قربانی کی، میں نے اتنا کیا. بے شک قربانی کی ہے، محنت کی ہے، لیکن اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائے. ڈرتے رہے آدمی، ڈرتا رہے. ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے نا، ایک سکہ تھا، دکاندار کے پاس گئے، سودا لینا تھا، سکہ دیا. دکاندار نے کہہ دیا یہ سکہ تو کھوٹا ہے، غش کھا کے گر گئے. ہوش آیا، دکاندار نے معذرت کی، اب ویسے ہی لے لیں. آپ کو صدمہ ہوا، کہا نہیں، میں تو جس کو کھرا سمجھ کے رکھا ہوا تھا، تمہارے پاس جانچ ہے، تم نے کہا نہیں یہ تو کھوٹا ہے. خیال ہوا اتنے اعمال میں نے کیے ہیں، اگر اللہ کے یہاں یہ آ جائے یہ تو سب کھوٹے، تو کیا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے اور اپنی گردن کو سواری کی گردن کے قریب کیے ہوئے، یہ اللہ نے کیا، اکیلے اللہ نے کیا. فتح مکہ تو فتح عالم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں مکہ مکرمہ سے نکلے تھے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر ہم کچھ ہوتے تو ہم کیوں ایسے چھپ کر نکلتے تھے، کیوں چھپ کر نکلے ہم رات کے وقت؟ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، لیکن پھر بھی وہ فرما رہے ہیں یہ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. وہ نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کی مدد کی، یہ نہیں فرمایا اپنے نبی کی مدد کی، فرمایا اپنے بندے کی مدد کی. میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. اور پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، سب کو معاف کر رہے ہیں. جس نے ہتھیار نیچے گرا دیے معافی ہے اس کے لیے، جو فلاں فلاں کے گھر پہنچ گیا اس کو معافی ہے، جو حرم کے اندر آ گیا اس کو معافی ہے. صفا پہاڑی پر چڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آج تو میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا. حالانکہ جو تکلیفیں پہنچائیں، جو اذیتیں دی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کتنی جانیں لی انہوں نے، اب موقع ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ نہیں، سب کو معافی ہے. ہاں بعض ایسے زخم گہرے بن جاتے ہیں، بہت گہرے ہوتے ہیں. وحشی آ گیا، مسلمان ہو گیا، صحابی بن گئے، اور
کون ہے یہ؟ جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ عہد کے موقع پر جو شہید ہو گئے سب سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ لایا گیا، نماز جنازہ پڑھی، جنازہ وہیں رکھا، پھر باقی ایک ایک کر کے لاتے رہے، ان کو لے کے جاتے رہے، لاتے رہے، سب کا ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ بہت صدمہ تھا۔ اب ویسے بھی مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مسلمان تو ہو گئے ہو، صحابی بن گئے ہو، تو میری مجلس میں بھی آؤ گے، لیکن کیا کروں، جب تم میری مجلس میں آیا کرو تو سامنے نہ بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا، اس طرح سے بیٹھنا کہ آمنا سامنا نہ ہو۔ کیوں؟ میرے چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں، زخم پھر ہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی معاف کر دیا، پھر بھی معاف کر دیا، دل میں کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، یہ میری عظیم سنت ہے، اپنا دل سب کی طرف سے صاف رہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دل کی کدورت بھی اس راستے کی ترقی کے لیے مانع ہے۔ کسی کے بارے میں دل میں کوئی میل آ گیا، اس کا کچھ ہو نہ ہو، میری ترقی رک جائے گی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل کتنی بڑی رات ہے کہ جس رات اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو اس زمین پر اتارا ہے، لیکن اور عام معافی ہوتی ہے اس رات، لیکن اس رات بھی کینہ رکھنے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے، صحابی فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اب تھوڑی دیر میں ایک آدمی یہاں سے آئے گا، وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنے جوتے سنبھالے ہوئے ہیں، سب ان کی طرف دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی کو جستجو ہوئی، ان کے پاس پہنچ گئے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے دور میں مہمان آ جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں۔ مہمان کا آنا کسی کے گھر میں گویا اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کا شوق سے۔ 3 دن مہمان بنے، 3 دن کے بعد یہ صحابی ان سے کہنے لگے بات یہ ہے، میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا آپ جنتی ہیں، شوق ہوا کون سا عمل ہے آپ کا میں بھی کر لوں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں، اس لیے میں آپ کا مہمان بنا، لیکن جو آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، آپ ہی بتا دیں وہ کون سا عمل ہے۔ کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں، ہاں جب میں رات کو سونے لگتا ہوں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیتا ہوں، کہ یہی تو وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول جس کے بارے میں فرما رہے ہیں ہم جنتی ہیں۔ ماحول بنایا، پھر پہنچتے ہی فتح مکہ رات ہے، ہندہ جیسی عورت جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کر کیوں کہا اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، کہنے لگی، اس کا مکان پہاڑی کے اوپر تھا، کہنے لگی آج رات تو مسلمان جشن منائیں گے، بدلہ لیں گے، کتنی عورتیں خراب ہوں گی، کتنی جانیں جائیں گی، کتنا مال لوٹا جائے گا، انتظار میں۔ رات بڑھتی گئی، خاموشی، گھر سے باہر نکلی، حرم کے اندر دیکھا، جو عبادت اس نے وہاں دیکھی ہوتے ہوئے
روتے ہوئے سنا، چیخے پکار پکار کر لوگ رو رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ قسم کھانے لگی، ہندا جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ایسا ماحول حرم میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبور ہو گئی، رات کا اندھیرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت تیز قدموں سے چادر لپیٹ کر دوڑی دوڑی آ رہی ہیں۔ قریب آئی، حضور نے فرمایا ہندا تم ہندا ہو؟ کہا میں ہندا ہوں، اور وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ کیا ہے ماحول بنا، پہلے ہی جاتے ہی حرم کے اندر، اور یہ سب رمضان میں ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد حنین، یہ بھی رمضان کے اندر، یہاں تک کہ یکم شوال یہ حنین نہیں آیا، اور حنین کے اندر صرف چند کے دل میں یہ بات آ گئی، ہمیشہ ہم تعداد میں کم رہتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، غالب ہم ہی آتے ہیں۔ اب تو تعداد میں ہم زیادہ ہیں، 12,000 وہ صرف 4,000 ہیں، غالب تو ہونا ہی ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کر لیا۔ اللہ سے نگاہ ہٹ جائے کسی اور پر آ جائے گا۔ بے شک دنیا دار الاسباب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سبب اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اور کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں اللہ کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ پاؤں کھڑ گئے، اور پھر اللہ نے دوبارہ چند جمع ہوئے اور ان کے ذریعے سے فتح دے دی۔ اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا، چاندی، مویشی، غلام تقسیم ہونے لگا۔ تالیف قلب کے لیے جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، ان کو زیادہ، پھر اس کے بعد جو مہاجرین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرب ان کو زیادہ، آخر میں جا کے انصار مدینے کا نمبر آیا۔ چند جوانوں نے یوں کہہ دیا، اچھا جان دینے کا وقت آئے تو ہمیں ہے، مال تقسیم ہو تو پھر یہ ہے۔ حضور نے سب کو جمع کیا، انصار مدینہ کو جمع کیا، فرمایا کہ دیکھو میری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تم لوگوں نے میری بات کو سنا، کوئی مجھے ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، لیکن اے انصار میں بھی تو یہ کہہ سکتا ہوں، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت دی، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر سرخرو کیا، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں۔ اور اے انصار یاد رکھنا کہ اگر دوسرے میرے وہ کپڑا، بدن کا وہ کپڑا ہے جو باہر ہوتا ہے تو یہ وہ ہیں، اور جو بدن سے لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے تم وہ ہو۔ فرمایا اگر یہ سارے ایک وادی میں چلیں، اور اے انصار تم ایک وادی میں چلو تو جس وادی میں تم چلو میں اس وادی میں چلو، اور کیا تم اس تقسیم سے خوش نہیں ہو؟ یہ مال مویشی لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اب تو میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب تو میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور بات فرمائی انصار مدینہ سے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا تمہیں پیچھے رکھا جائے گا، تمہیں پیچھے کیا جائے گا۔ حالانکہ انصار مدینہ کی جو قربانیاں ہیں، بدر کے اندر 14 شہید ہوئے، 8 تھے انصار میں سے، احد کے اندر 70 شہید ہوئے، 65 تھے انصار میں سے، صرف 5 مہاجرین میں سے تھے۔ قربانی ان کی اتنی، اور بھی بہت قربانیاں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔
لیکن حضور نے فرمایا اے انصار وقت آئے گا تمہیں پیچھے کیا جائے گا، صبر کرنا، پھر حوض کوثر پر آ کر مجھ سے اس کا بدلہ لے لینا۔ ہمیں دنیا میں اپنی محنتوں کا کوئی نتیجہ نہیں چاہیے۔ روتے تھے صحابہ اکرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مال کا ڈھیر لگ گیا، رونے لگے کہ کیوں روتے ہو، اب تو کوئی زکوٰۃ دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، کہیں ہمارا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی بات تھی، ہمیں جو کچھ لینا اللہ سے لینا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمیں اپنے محنت قربانی کا بدلہ دنیا میں کسی سے نہیں لینا، اللہ ہی سے لینا ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والے ہیں، بہترین۔ جب آخرت میں بدلہ ملے گا نا، ایک ایک قربانی پر، ایک ایک مشقت پر، ایک ایک مجاہدے پر جب اللہ دیں گے، تمنا کرنے لگیں گے کاش دنیا میں بدن کینچیوں سے کترے جاتے، جو مل رہا ہے بدلہ ہے۔ دعائیں وہاں پر یوں کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی کہ اس کے بدلے میں یہاں مل رہا ہے، کیونکہ دعا یا تو قبول ہے، مقبول ہے، یا محفوظ ہے، یا اللہ نے قبول کر لیا اس کو ویسے، یا اس کو محفوظ کر لیا آخرت کے لیے۔ تمنا کرے گے میری ساری دعائیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اس راستے کی جو خاصیت ہے وہ قابلیت نہیں ہے بلکہ قبولیت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے قبولیت آتی ہے، اللہ کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ سبب بھی خود ایسے ہی پیدا فرماتے ہیں۔ حاجی صاحب فرانوں کا جوڑ تھا، فرمانے لگے فجر کا بیان ہے، میں ساری رات مانگتا رہا اے اللہ یہ جتنا مجمع ہے ان کو سب کو قبول کر لے۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا میں یہ مجمع بھی چاہتا ہے اللہ مجھے قبول کر لے، کہ اس لیے میں نے سوچا کہ آج صبح بیان شروع کرنے سے پہلے مجمع سے پوچھوں گا کیا تمہاری تمنا بھی ہے کہ اللہ تمہیں قبول کر لے۔ تو واقعی کہ ہم چاہتے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش گئے ہم، ایک صاحب تھے فیکٹری، پاکستانی تھے، وہاں انہوں نے بہت بڑی فیکٹری لگائی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کیا کرتا میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ چلتا، یہ مصیبت میرے گلے لگی ہوئی ہے، فیکٹری کی طرف اشارہ کر کے۔ تو ساتھی نے کہا ابھی دعا مانگتے اللہ آپ کی مصیبت آپ سے دور فرما دے۔ کہنے لگا نہیں ایسی دعا نہیں مانگنا۔ کیا ہے کہ واقعی ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں قبول کر لے۔ قبول ہونے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی ہوتی ہے، یہ راستہ ہے ترقی کا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے ترقی اس کی ہوتی ہے جو اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، جو اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے اس کے لیے ترقی ہے۔ اور مولانا عبدالرحمان صاحب استاد تھے نا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ رائیونڈ کے، فرمانے لگے اب تو تبلیغی منصب ہے اس کی بھی تمنا ہونے لگی ہے، شورا میں آ جاؤں، روزانہ میں آ جاؤں، میں اس طرح سے ہو جاؤں کہ یہ تمنا بھی ختم ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجھے اللہ چاہیے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اپنی حیثیت کو مٹانا ہے، اور حیثیت کو وہی مٹائے گا کہ جس کے سامنے اپنی کمی ہوگی، اپنی کمزوری ہوگی، اپنی کوتاہی ہوگی، دوسروں کی خوبیاں ہوں گی۔ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج خامیاں ہی خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کریں نیکی ہی نیکی ہے۔ صحابہ اکرام محفوظ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
باقی ہم ہیں. اگر ہم اپنے درمیان بے عیب تلاش کرنے لگ جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے، پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. جو جیسے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، جو جیسے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. ہم سب انسان ہیں، اور کل بنی آدم خطاؤن. بنی آدم یہ تو ساری خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. ہاں اگر کسی کی کوئی غلطی نظر آ جائے تو حضور کی تعلیم میں کیا ہے کہ اس کو چھپاؤ، اس کو ظاہر مت کرو، اور پھر صرف نظر کرو، صرف نظر بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت شریفہ یہ تھی، کبھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرماتے تھے. کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں. آج ہمیں صرف گندگی جو نظر آ رہی ہے. کسی نے کہا عمر بھر غالب یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی صاف آئینہ ہی کرتا رہا. ابھی ابو ملیکہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30، اور سب کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر گزرا. سب کو اکابرین صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، اجماع امت ہے، انبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. روتے تھے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا. کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، جو دل میں ہے وہ ان کی زبان پر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں رات بھر، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا. اور واقعی ان کا یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ نے اپنا کرم کیا، ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. آگے بھی ترقی کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کو نبھانا ہے. اور پھر ہمیں غلطیاں ہوں گی، ہم سب سے ہوں گی، مجھ سے ہوگی، سب سے ہوگی، برداشت بھی کرنا ہے. فرمایا یہ مبارک مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور پھر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی نہیں کرنی ہے. اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے. کسی نے کچھ کر لیا اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائیں. آپ نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں، اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں. حوصلہ افزائی. کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو اس وقت موقع پہ ٹوکتے نہیں تھے، کبھی نہیں موقع پہ ٹوکتے تھے. ایک بدو آیا دیہاتی، مسجد نبوی میں صحن میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ اکرام دوڑے، مسجد ہے، مسجد نبوی ہے. صحابہ کو روک لیا، ٹھہر جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو. وہ پیشاب سے فارغ ہوا، حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنا تعارف کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا. اللہ پاک ہیں، یہ جگہ بھی پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے، یہ جگہ ناپاک ہو گئی، دیکھنا اب ہم اس کو کیسے پاک کرتے ہیں. صحابہ سے فرمایا یہ گندی مٹی نکالو اور پاک صاف مٹی اس کی جگہ لگاؤ. نہ ڈانٹا نہ برا بلا کہا. ایک صحابی نے شکایت کر لی، اے اللہ کے رسول، ہم دونوں ساتھ آ رہے تھے مسجد میں، جماعت کھڑی ہو گئی تو میں تو آرام سے آ کر اور میں صف میں آ کے کھڑا ہو گیا
اور یہ جو میرے ساتھ آئے وہیں سے نیت باندھ لی اور تیز قدموں سے آگے اس نے جماعت میں شریک ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, تم نے ایسا کیا ہے؟ کہاں ایسا کیا؟ پھر فرمایا میں بتاؤں تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے تم نے ایسا کیا, تم چاہتے تھے میں جلدی سے جماعت میں شریک ہو جاؤں, میں جلدی جماعت میں شریک ہوں, اس لیے تم نے ایسا کہا. ہاں اللہ کے رسول, میں نے اس لیے ایسا کیا, لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا. بس بات ہی ختم ہو گئی. فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا. طریقے سے میں تو سچ بات کہوں گا, مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, حق بات بھی اگر بے موقع کہہ دی جائے اس حق بات کو ضائع کرنا ہے, اور اس سے بجائے خیر کے فتنے کا اندیشہ ہے. کیا ہے؟ حق بات کہنی بے موقع. میاں جی عبداللہ فرمانے لگے, میں 10 سال انتظار میں رہا کہ حاجی صاحب سے یہ بات کہوں. 10 سال کے بعد مجھے موقع ملا حاجی صاحب سے بات کرنے کا. موقع شناسی, وقت شناسی, مردم شناسی, یہی تو تبلیغ میں آ کے سیکھنا ہے. ہر ایک کو ایک لٹ سے ہم نے کھا دیا نہیں. بعض کا ایسا ہے اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے اونچا رتبہ دیا ہوتا ہے, سب کو لینا ہے, اس حساب سے لینا ہے, اس انداز سے لینا ہے, اس حکمت کے ساتھ لینا ہے. جتنے بھی ہیں طبقات ہمارے اطراف میں, سب کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. فرمایا اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ باقیوں کے لیے دین پر چلنے کے لیے رکاوٹ بنے گا. ہم کسی کو نہیں چھوڑ سکتے. محنت پوری کرنی ہے, لیکن اس محنت کے اندر جہاں ملاقاتیں ہیں, گشتیں ہیں, اور لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا ہے, بیان کرنا ہے, وہاں اس سے کہیں زیادہ رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے. کہیں زیادہ مانگے اللہ سے, اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے, عافیت فرما دے. دلوں پر تو اے اللہ تیرا ہی قبضہ ہے. تمام انسانوں کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. اللہ جس طرح سے چاہیں ان کو پلٹنے پھیرنے. اللہ سے مانگنا ہوگا. کتنی تڑپ ہے ہمارے اندر, کتنی طلب ہے ہمارے اندر, کتنی کڑن ہے ہمارے اندر, کتنی فکر ہے ہمارے اندر. یہ سارے کے سارے دین پر آ جائیں, دین والے بن جائیں. یہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا. سارا کام ہمیں ہی کرنا ہے, ساری ذمہ داری ہماری ہے. بس ہم اللہ سے مانگتے رہیں, کرتے رہیں, ڈرتے بھی رہیں. کرنا بھی ہے, ڈرنا بھی ہے. اور اگر کسی ساتھی سے کچھ ہو بھی جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو کاٹنا نہیں ہے, اس کو لینا ہے. حاجی صاحب فرمانے لگے, کسی نے کہا فلاں ملک کا, اپنے ملک کا سربراہ تھا, اسے یوں کر دیا. حاجی صاحب فرمانے اتنے گزرے ہو گئے, ہم سارے کے سارے اس کو ایک رخ پر نہیں لے کر آ سکے. ہم اتنے گزرے ہو گئے. یہ تو بہت آسان ہے, اس نے یوں کر دیا, اس نے یوں کر دیا, اس نے یوں کہہ دیا. یہ کام تو اقوام عالم کو رخ پہ لانا ہے. محنت ایسی کرنی ہے, مانگنا ہے اللہ سے, اور اللہ پھیر دیں گے دلوں کو, اور اللہ بدل دیں گے دلوں کو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. فرما رہے ہیں کہ آپ حضرات نے بڑی محنت کی, قربانی دی, اور ظاہر بہت سارے کام ہوتے ہیں. 3 دن سے آپ یہاں پر آ رہے ہیں مکی مسجد میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما دے, بہت ہی قبول فرما دے, اور ہماری ترقی کا اس کو ذریعہ بنا دے. اب یہ 3 دن میں آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں, بہت ساری باتیں آئیں. اب وہ اس کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, انشاءاللہ اب عید کے بعد پھر ہم جمع ہوں گے اور اس کی ترتیب بنائیں گے. جیسے آپ حضرات اب تک کام کر رہے تھے, کام کرتے رہیں. اور ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے, کیوں جی, کسی اور کام کے لیے تو نہیں کرنا ہے, ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے.
دیکھیں اخلاص اس کام میں بہت اہم ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے یہ جو کام ساری دنیا میں آپ کا پھیل رہا ہے یہ تو آپ کے والد کے اخلاص کی وجہ سے ہے, آپ کے والد کے اخلاص کی وجہ سے. کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص یہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی بچا رہے, یہ کلمے کا اخلاص ہے. بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہے, یہ تو اللہ کا شکر اس مہینے میں اللہ نے ہمیں یہ مشق کروائی ہے. نفسانیت بھی کمزور ہو گئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے. شادی شدہ ہیں تو یہ بھی کہا کہ بیوی کے پاس مت جاؤ روزی کی حالت میں. اور شیطان سرکش شیاطین کو تو قید کر کے ان کو توپ ڈال کے گلے میں اور سمندر کے اندر پھینک دیا, پانی میں پھینک دیا. نفسانیت شیطانیت کمزور ہو گئی اور فرشتوں کا اتنا نزول ہے, اتنا نزول ہے, بلکہ روزے داروں کی دعاؤں پر کہا فرشتوں کو اپنے کام سارے چھوڑ دو, عبادتیں چھوڑ دو, روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو. ماحول بنا دیا اللہ نے. یہ مشق ہے. آدمی سے بعض اوقات ایسی کوتاہی, ایسی غلطی, ایسی لغزش, ایسا گناہ ہو جاتا ہے اور پھر آدمی رہ جاتا ہے. کوئی بات نہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے, ہر تنگی سے, ہر ہم سے, ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ہم خوب اللہ سے معافی مانگیں, اپنی طرف سے بھی, اپنے گھر والوں کی طرف سے, محلے والوں کی طرف سے, شہر والوں کی طرف سے, ساری امت کی طرف سے. اور ایک ایسا گناہ ہو گیا ہم سے, اللہ نے کام ہمارے ذمہ لگایا بحیثیت امت کے. وہ کیا کام تھا؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلانا, دعوت الی اللہ. اجتماعی طور سے یہ ہم سے رہ گیا. خوب اس پر اللہ سے استغفار کریں, ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں. یہ مہینہ ہے استغفار کا, خوب معافی مانگیں اللہ سے. اور جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آپ حضرات انشاءاللہ اب عید کے بعد انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے. اب جتنی باتیں سامنے آئی ہیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے فرمایا میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. وہ ہدیہ کیا تھا؟ اس کو پڑھتے رہنا, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ رشد کی طرف میری رہنمائی فرما, میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما. ہم یہ بھی پڑھتے رہیں, اللہ سے مانگتے بھی رہیں. اب آپ حضرات افطاری کر کے جائیں گے یا افطاری راستے میں کریں گے؟ اچھا فرمانے وقت تھوڑا سا ہے, لیکن جنہوں نے یہ نیت کی ہم تو راستے میں افطاری کریں گے ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن جنہوں نے افطاری یہاں کی نیت کی ان کے لیے یہاں انتظام ہے. ٹھیک ہے جی. اب ساتھی جو ہے نا دعا میں بھی لگ جائیں, دعا کا